السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہسٹری آف ورلڈ پارٹ 7 میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا فرما لیا تو اس کے بعد تمام لوگوں سے یہ سوال فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں تمام روحوں نے یہ جواب دیا تھا، بلا شہیدنا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گے، ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں بھول جاؤ۔ تو تمام لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو اللہ رب العزت نہیں بھول سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اسی کے لیے امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناتوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ سامعین کرام، جس طرح انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح جناتوں میں سب سے پہلے جنات ابو الجن، جن کا نام ہے تارانوس جان، یہ جناتوں کے پہلے جنات ہیں۔ جس طرح انسانی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، اسی طرح جناتوں کی نسل ابو الجن تارانوس جان سے چلی ہے۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح قوم اجنہ میں بھی مرد اور عورت پیدا ہوتے تھے۔ سامعین کرام، قوم اجنہ کے تارانوس کو پیدا ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اپنی قوم اور اپنی جنسیت کے لحاظ سے تنہا زندگی بسر کرتے تھے کہ یکایک غیر محسوس طور پر انہیں قوم اجنہ میں سے ایک عورت نظر آئی۔ اول تو وہ انہیں بہت تعجب ہوا، لیکن بعد میں وہ اس عورت سے مانوس ہو گئے۔ رفتہ رفتہ اس قدرت نے ان کو شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک فرما دیا۔ اس زمانے میں رواجی موت کا دستور نہ تھا، یعنی کوئی مخلوق بلا وجہ نہ مرتی تھی۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑی ہی زمانے میں تارانوس کی اولاد بھی تمام روئے زمین پر پھیل گئی۔ مرتا کوئی نہ تھا، پیدا ہزاروں ہو جاتے تھے۔ اس سود در سود کے قصے نے اچھا خاصا عالم آباد کر دیا۔ آج کی زبان میں جس چیز کو مردم شماری کہا جاتا ہے، وہ تارانوس کے زمانے میں رائج نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو شاید آج کی دنیا سے 50,000 گنا زیادہ جنات اس دنیا میں آباد نظر آتے، مگر اس زمانے میں کوئی کرنے والا نہ تھا اور نہ شمار کرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ تمام روئے زمین پر جناتوں کے جد امجد تارانوس جان کی حکومت تھی۔ سامعین کرام، ساری دنیا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے کہ پروردگار عالم نے ناگاہ ابو الجن پر ایک شریعت نازل فرمائی، جسے ابو الجن اور ان کی اولاد نے اپنے لیے قابل عمل ٹھہرایا۔ اس شاندار آسمانی شریعت پر عمل کرتے ہوئے تارانوس اور اس کی تمام اولاد نے آج کل کے حساب سے تقریباً 36,000 سال کے قریب گزار دیے، اور سوائے چند مفسد جنوں کے کسی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئی جو شریعت آسمانی کے خلاف ہوتی یا اس قوم کی تباہی کا سبب بنتی۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ شرست میں نار تھی، یہ کب چین سے بیٹھنے دیتی؟ آخر کار یہ ناریت رنگ لائی اور مخلوق شریعت حقہ سے پھرنے لگی، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تباہی کی طرف دوڑنے لگی۔ آخر تابہ کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ عالم میں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا، سیاہ کاریاں پورے طور پر غالب آ گئیں، مخلوق اپنی زبان سے تباہی اور بربادی کو پکارنے لگی۔ آخر کار حالات نے پلٹا کھایا اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ قہر خداوندی نازل ہوا اور تمام سیاہ کاروں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ سامعین کرام، آگے بیان کیا جاتا ہے کہ خود تارانوس بھی اس تباہی سے نہ بچ سکے۔ ان پر پوری طرح پنجہ عیسیاں اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ چنانچہ اس تباہی میں وہ بھی اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ عالم فنا میں جا پہنچا دیے گئے۔ تو اس طرح سامعین کرام، جناتوں کا پہلا دور ختم ہوا، جس میں ابو الجن تارانوس بھی ختم کر دیے گئے۔ واقعہ یوں تھا کہ جب ان کو پیغمبری دی گئی ابو الجن تارانوس کو، تو انہوں نے بخوشی
خوشی خوشی اس عمل کو یعنی شریعت کے قانون کو مان لیا، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے عبادت الہی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ان کی جو عبادتیں جو تھیں، جب وہ 36,000 سال کے قریب پہنچے تو یہ لوگ بگڑنے لگے، اور اس کے بعد خون خرابہ، مار پیٹ، اور اس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار پھر عذاب الہی آیا، اور عذاب الہی تب آیا کہ جب طارانوس بھی تباہی اور بربادی میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے عبادت الہی بالکل چھوڑ دی۔ اور طارانوس جن کو پیغمبری دی گئی تھی، جب یہ خود ہی بگڑ گئے اور ان کو ذرا سے بھی ہوش نہیں تھا، تب قہر خداوندی نازل ہوا، جس میں تمام قومیں جنہ ختم کر دی گئی سوائے چند جنوں کے۔ تو سامعین کرام، یہ جناتوں کا پہلا دور تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے آگے والے بیان میں ہسٹری آف ورلڈ کے پارٹ 9 میں یہ بتایا جائے گا کہ قوم اجنہ کا دوسرا دور کس سے شروع ہوا، اور پھر دوبارہ کس کو بزرگی دی گئی۔ مزید جانکاری کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو یعنی کہ ہسٹری آف ورلڈ کو ضرور سنتے رہیں اور اپنے علم میں مزید اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔